سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن کی نالج کو بہتر کرنے کے لیے سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، جس سے صحت کارکن فائدہ اٹھا کر عوام الناس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم جو ہے نا ہیمیٹیمیسس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہیمیٹیمیسس کیا ہے؟ ہیمیٹیمیسس جو ہے وہ معدے سے خون کا بہنا یا جریان خون کو ہیمیٹیمیسس کہا جاتا ہے۔ ہیمیٹیمیسس کی یعنی کہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے خون کی الٹی یعنی کہ وومیٹنگ ہونا، خون کی وومیٹنگ ہونا، اس کو بھی ہیمیٹیمیسس کہا جاتا ہے۔ اس کا جو سورس ہے، کہاں سے یہ خون آتا ہے، یہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی کہ کھانے کی نالی سے، جس میں اسٹمک ہے، اسٹمک سے یا اسٹمک کے نچلے حصے سے، مگر نچلے حصے سے تو کم آتا ہے، مگر اسٹمک میں اگر کوئی ایسی ڈیمیج ہو یا کوئی زخم ہو تو اس سے یہ خون جاری ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ مریض جو ہے خون آنے کو بلغم میں خون آنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سانس کی نالی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی جو سائنس ہے، پیشنٹ جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے خون کی الٹی ہوئی ہے، اور اس کے وجوہات جو ہے وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ کھانے کی جو نالی ہے، منہ ہے، نوز ہے یا تھروٹ ہے، اس میں خون بہنا شروع ہو جائے، وہاں سے خون بہنا شروع ہو جائے اور آہستہ آہستہ خون جو ہے نا وہ معدے میں جمع ہو جائے۔ اگر معدے میں جمع ہو جائے گا تو وہ معدہ جو ہے اس کو فوراً جو ہے نا وومٹ کر کے الٹی کر کے باہر نکال دے گا۔ تو اس طرح یہ ہیمیٹیمیسس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ویسکولر میل فارمیشن، جس میں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور یہ بلیڈنگ جو ہے نا گیسٹرک ویریسز کی وجہ سے یا انٹسٹائنل ویریسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ گیسٹرک ویریسز کیا ہے؟ یہ خون کی جو نالیاں معدے میں موجود ہیں، وہ اگر کسی طرح دباؤ کا شکار ہو جائیں، ان کے اندر بیک پریشر پڑے، خون جو لے جانے کی رکاوٹ بن جائے کوئی کسی وجہ سے، تو وہ خون کی نالیاں پھٹ کر خون معدے میں جمع کرنے لگتی ہیں۔ تو یہ گیسٹرک ویریسز جو ہے مختلف بیماریوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انٹسٹائنل ویریسز ہے کہ انٹسٹائن کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اوپر پریشر پڑ جائے، ان کے اندر اس کے بہاؤ میں رکاوٹ ہو جائے، وہ پھول جائیں اور ان میں زخم ہو جائے تو وہ خون جو ہے وہ اسٹمک میں یا آنتوں میں جمع ہو سکتا ہے۔ معدے کا کینسر یا اسوفیگس کا کینسر کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ریڈیشن پوائزننگ کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ وائرل ہیمریجک فیور کی وجہ سے معدے میں اور انٹسٹائن میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ گیسٹرائٹس، پیپٹک السر، کرونک وائرل ہیپیٹائٹس میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر پیپٹک السر یعنی کہ معدے کے زخم جو ہیں، اسٹمک میں اگر زخم ہو جائے تو بعض دفعہ وہ زخم بہت گہرے ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے خاص طور پر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس طرح جو افراد جو ہیں میڈیسن لیتے ہیں، جیسے ایسپرین وغیرہ لیتے ہیں، بعض دفعہ اس سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اچھی خاصی بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اور بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہسٹری لی جائے، مریض سے معلومات کی جائے کہ وہ کوئی ایسی دوائیں یا میڈیسن تو نہیں لے رہے جس کی وجہ سے وہ بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ معلومات حاصل کر کے اب یہ اس کا مینجمنٹ جو ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خون جو ہے کتنا ہے۔ اگر منیمل لاس ہے، کم ہے، تو اس کے لیے یہ کہ فوری طور پر فیملی فزیشین کے پاس مریض کو لے جانا چاہیے۔ اور اگر سگنیفیکنٹ لاس ہے، کافی زیادہ لاس ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے نا شوق میں جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو ہاسپٹلائز کیا جائے اور مریض کو ہاسپٹل پہنچا کے وہاں پر اس کا علاج کروایا جائے۔